کیا واقعی ہی یہ بھوت پریت یا چڑیلیں یا جنات یا بدرواہ یا پچھل پیر جنات جو ہوتے ہیں مطلب کسی کو یہ خزانہ دے سکتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کو جا رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف دور حاضر کے انسان بلکہ قدیم دور کے انسان کے لیے بھی بڑا اہم موضوع رہا ہے، اور بہت سے انسان مطلب اس کی تلاش میں سرگرداں رہے ہیں کہ یہ سوال کہ ہمیں پتہ چلے کہ مطلب یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ سوال کیا ہے، وہ کیا موضوع ہے جس پر آج ہم بات کرنے کو جا رہے ہیں؟ وہ سوال یہ ہے کہ کلام مقدس کی روشنی میں جنات، چڑیلوں، بدرواہ وغیرہ کی حقیقت کیا ہے۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں جناب پاسٹر فرت منظور صاحب۔ ان سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے جنہیں ان چیزوں کو ڈیل کرنے کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ تو آئیں جی ہم بغیر ٹائم ضائع کیے اپنی گفتگو کا آغاز۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا واقعی ہی یہ بھوت پریت یا چڑیلیں یا جنات یا بدرواہ یا پچھل پیری اس طرح کی مطلب یہ روحانی مخلوق ہوتی ہے، یا محض لوگوں کا مطلب گمان ہے؟ جیسے انگریز لوگ تو اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، تو کیا واقعی ان کی کوئی حقیقت ہے؟ بہت بہت شکریہ بھائی آصف۔ خداوند کے عظیم جلالی فتح مند یسوع نام میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی سلام پہنچے۔ آپ کا جو کویسچن ہے، جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ بڑا اہم ہے، اور اس سوال کے اوپر یا اس موضوع کے اوپر دیکھا جائے تو عموماً بحث و مباحثہ نہیں ہوتا، جبکہ بہت ضرورت ہے کہ جہاں ہم بائبل مقدس میں سے دوسری چیزوں کے بارے میں جانتے، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی جانیں، سمجھیں اور سیکھیں، کیونکہ ایک یہ روحانی جنگ کا پہلو ہے۔ اور روحانی جنگ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے دشمن کو نہیں جانتے کہ اس کے پاس کون کون سے ویپن ہیں یا وہ کس کس طریقے سے کام کرتا ہے، تو آپ اپنے مخالف کے اوپر، آپ کے اپنے دشمن کے اوپر کبھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بڑا ضروری سی بات ہے یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس سے مقابلہ کر رہے ہیں یا جس سے ہماری روحانی جنگ ہے وہ ایکچوئل میں یا حقیقت میں کیا چیز ہے، اور اس کا تعلق کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ اثر رکھتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو جن، دیو، بھوت پریت اور چڑیلیں، یہ سب جو ہیں بائبل مقدس کے اندر ان کا ذکر پایا جاتا ہے اور ملتا ہے، اور ہمیں اس میں سے سیکھنے کی بات ہمارے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قدیم زمانہ کے اندر بائبل مقدس کے جو واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ان چیزوں کا ذکر آیا بڑے واضح طور پر۔ اب جہاں پر ہم بات کرتے ہیں شیطان یا ابلیس یا لوسیفر فرشتے کی، تو دیکھیں بائبل مقدس کے مطابق ہے کہ شیطان کو ہی نہیں صرف زمین پر پھینکا گیا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی پھینکا گیا۔ اب دنیا کے اوپر اس وقت جب اسے پھینکا گیا زمین پر تو اسے کہا گیا کہ جا جو کچھ تجھ سے بن پڑتا ہے تو کر لے، اس کو اجازت دی، اس سے اس کی طاقت نہیں لی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو اس کے ٹیم کے لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ دوسرے مختلف فرشتگان جنہیں زمین پر پٹکا گیا اس کے ساتھ، آج جس طرح ابلیس لوسیفر فرشتہ جو ہے وہ شیطان بن کر کام کر رہا ہے، اسی طرح سے یہ جو باقی فرشتے ہیں یہ کوئی جن بن کر، کوئی دیو بن کر اور کوئی کچھ بن کر، ان کی شکلیں بگڑ چکی ہیں، اب ان کی حالتیں بگڑ چکی ہیں، اپنی پرانی والے فارم میں اب یہ نہیں رہے۔ اس لیے کہیں پر کسی کو کوئی عورت مل جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے چڑیل سے سامنا ہوا ہے، کہیں کسی پر کوئی اگر جن حاضر ہو جاتا ہے یا کوئی کسی کو ایسا شخص مل جائے جو فوراً مل کر اس کے بعد فوراً غائب ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری جن سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی مختلف آرائیں جو پائی جاتی ہیں اور مختلف باتیں جو ہیں وہ گردش کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا تعلق، اس کی بنیاد جو ہے وہ بائبل مقدس کی تاریخ اور ہسٹری سے ہی ہے، اور جب ہم اس کا مطالعہ گہرے طور پر کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ہم پر کھلتی چلی جاتی ہیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں اور وہی جو فرشتگان گرائے گئے ہیں آسمان سے، کیونکہ بائبل مقدس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کچھ فرشتے جو ہیں اس کے ساتھ جو پھینکے گئے انہیں روز عظیم کی عدالت کے دن تک قید میں رکھا جائے گا، لیکن کچھ فرشتے اس کو ان کے ساتھ ان کو آزاد چھوڑا گیا ہے تاکہ وہ جو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اب جب فرشتے تھے تو اس وقت فرشتوں کے تمن ہوتے تھے، اب جب بدروئیں ہو جاتی ہیں تو بدروؤں کے پھر لشکر ہوتے ہیں، جیسے یسوع مسیح ایک شخص جس میں 2000 بدروؤں کا لشکر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا تو مجھے وقت سے پہلے ہی عذاب میں ڈالنے آیا ہے؟ تو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا عذاب کا وقت، ان کی موت کا وقت، ان کی ہمیشہ کی تکلیف کا وقت ابھی قریب نہیں، ابھی نہیں آیا، جس کے باعث، جس کے سبب سے ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جا کر زمین پر جو کچھ کر سکتے ہیں، اور آج وہ زمین پر کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ جن، دیو، بھوت، پریت اور پریاں، ان کی کیا حقیقت ہے، یہ سب کچھ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا اور ملتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بس صاحب۔ اچھا بس صاحب، اس میں جیسے آپ نے مختلف نام لیے ہیں، ایسے جنات ہیں، دیو ہیں، چڑیلے ہیں، بھوت پریت ہے، جی جی اور آخر میں آپ نے مطلب پریوں کا بھی ذکر کیا ہے، جی جی تو مطلب یہ ایک دوسرے سے کس لحاظ سے مختلف ہیں؟ اصل میں دیکھیں، جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ابلیس کی طرف سے، جی وہ جن بن کر کام کر رہے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ دیو بن کر کام کر رہے ہیں، جن کی طاقت کم ہے وہ جنات ہیں، جن ہیں، جن کی طاقت ان سے زیادہ ہے وہ دیو ہیں، اور اسی طرح سے ان ہی کے اندر سے بہت سارے ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے فیمیلز کا روپ دھارا ہوا ہے، اس میں سے کچھ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پریوں کے طور پر ظاہر کرتی ہیں، جیسے ہم پری ہیں، خوبصورت لڑکی کی صورت میں، خوبصورت دلہن کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ ان کا روپ نہیں ہے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ کر رہی ہیں، تاکہ ابلیس جو ہے، جو ایک جال بچھانے آیا ہے زمین پر، وہ اس جال کے اندر کامیاب ہو سکے اور اپنے ارادے اور پلان کے اندر کامیاب ہو سکے، اور خوبصورت عورت بن کر، خوبصورت لڑکی بن کر، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھ میں بیان کر دوں، آپ سے شیئر کروں، تاکہ ہمارے سننے والوں کو بھی اس بات کی سمجھ اچھے طریقے سے آ سکے۔ جی ضرور۔ ایک فیمیل بہن تھی، اور اس کے اندر جب دعا کی تو حاضری ہوئی، تو وہ کہنے لگی کہ میرا نام خوشبو ہے اور میں چڑیلوں کی ملکہ ہوں، اور میرا جو تعلق ہے وہ فرشتوں کی اس گروہ سے ہے جو زمین پر پھینکے گئے۔ تو وہ یہ پتا چلا کہ ہاں جی، یہاں پر یہ چڑیلوں کا بھی ایک سسٹم ان کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ، اس کے الگ بات کریں تو ایک خادم تھا، اس نے 40 دن کا روزہ رکھا، اور 40 دن کا روزہ رکھ کر وہ شفا کی برکت مانگتا رہا خداوند سے کہ مجھے شفا کی برکت چاہیے، شفا کی۔ تو جب 40واں دن اس کا تھا تو اس کو باقاعدہ آواز آئی ہے کہ جا، تجھے شفا کی برکت دی گئی ہے، جا قوموں میں اور ہاتھ رکھ اور لوگوں کو چنگائی بخش اور میرے نام کو روشن کر۔ ہوا یہ کہ وہ شخص جو تھا وہ ایک کارپینٹر تھا اور کام کر رہا تھا کسی بلڈنگ کے اندر۔ وہ کارپینٹر عموماً اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام کر رہا تھا اکیلا۔ تو ہوا یہ کہ ایک بڑی خوبصورت لڑکی، ایک خوبصورت لیڈی جو ہے، وہ جس جگہ پر، جس فلور کے اندر کام کر رہا تھا، وہاں پر اس کے پاس آئی۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو ہوا یہ کہ وہ نہایت خوبصورت تھی، اور جب خوبصورت تھی تو اس نے اس سے بات کی۔ بات کرنے کے بعد اپنی باتوں کے اندر بلا پھسلا کر اس نے اس لڑکی کے ساتھ، اس لیڈی کے ساتھ تعلق قائم کیے، اور جب تعلق قائم کرنے کے بعد ہوا یہ، جب وہ زناکاری ہو گئی تو فوراً جیسے ہی زناکاری ہوئی اور وہ لڑکی جو ہے وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اس کے پاس سے، اور جیسے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے فوراً اپنا روپ چینج کر لیا، اور وہ ایک آسمان سے گرایا ہوا فرشتے کی مانند بن گیا، اور اس نے کہا ہاں بڑے تو نے روزے رکھے تھے، کہاں گئے تیرے وہ روزے، کہاں گئی وہ تیری شفا کی برکت۔ تو اس طریقے سے یہ فیمیلز بن کر بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہوتے یہ بیسیکلی وہی فرشتے ہیں جو آسمان سے پھینکے گئے ہیں۔ اور اگر ہم ان کے اندر خیال کریں کہ یہ مرد ہوتے ہیں عورت، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان میں بیاہ شادی نہیں ہے۔ جب بیاہ شادی نہیں ہے تو پھر یہ بھی بات سمجھ آنی چاہیے ہمیں کہ یہ نہ تو مرد ہیں نہ عورت ہیں، کیونکہ بائبل مقدس گرنتھس میں لکھا ہے کہ آسمانیوں کے جسم اور ہیں، زمینیوں کے جسم اور ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا پاس صاحب، اس بات سے ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب کہ یہ جو روحانی مخلوق ہے، یہ اس کا مطلب کہ یہ بدن بھی اختیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، قوت قدرت ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں حوالہ ہے کہ خدا جب ابراہیم کے پاس آیا، جب اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس کے پاس آیا تو خداوند کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں۔ یہ تینوں نے آدمیوں کا روپ، یعنی انسانی روپ دھارا ہے، انسانی روپ لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانی روپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور صاحب جو پوچھنا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ بعض قسم کے جنات یا دیو کہہ لیں، بعض اچھے قسم کے ہوتے ہیں، بعض برے قسم کے ہوتے ہیں، جی تو کیا ان میں مطلب اچھائی کا کوئی پہلو بھی ہوتا ہے؟ یہ مختلف جگہ پہ ایسا ہے کہ مختلف گروہوں کے اندر، مختلف جگہوں پر الگ الگ کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ خیر ہمارا موضوع تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے کانسیپٹ کے اوپر بات کریں، ہم بائبل مقدس کے مطابق بات کریں گے۔ بائبل مقدس کے مطابق یہ ہے کہ جو آسمان سے گرائے گئے فرشتے ہیں ابلیس کے ساتھ،
وہی جن اور وہی دیو بنے ہیں، تو جنہیں برائی کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ زمین پر جا کے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اچھائی کر سکتے ہیں۔ ہاں، انسان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملا لینے کے لیے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کے پاس یہ آ بھی جاتے ہیں، لیکن پھر جب موقع ملتا ہے تو کہیں پہ بھی کوئی الٹا کام کرنے سے باز بھی نہیں آتے۔ یہ اپنا اثر، اپنا روپ ضرور دکھاتے ہیں اس شخص کو بھی جو کوئی کہتا ہے کہ میرے قبضے میں موکل ہے، میں موکلوں کے ذریعے کام کرتا ہوں۔ اصل میں ہوتے یہ وہی فرشتے ہیں جو آسمان سے گرے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہوتے ساری برے ہی ہوتے ساری اچھائی کا پہلو نہیں ہے۔ اچھائی کا پہلو اگر نظر آئے گا بھی تو صرف اس وجہ سے کہ وہ انسان کو اپنے ساتھ ملا لیں یا انسان کو بری راہ کے اوپر لے جائیں، انسان کو گمراہ کریں، صرف اس لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر کہیں کسی جگہ پر ان کا ساتھ دیتے ہیں یا کوئی کام کر بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب ابلیس ظاہر ہوگا مکاشفہ کی کتاب میں، تو وہ ایسے معجزے دکھائے گا کہ آسمان سے آگ بھی نازل کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پاس ایسی صلاحیت، ایسی قوت ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن کام کرتے ہیں اس وقت تک کرتے ہیں جب تک گمراہی کے اندر پورے طور پر اس بندے کو نہیں لے جاتے۔ جب گمراہی کے اوپر آ جاتا ہے بندہ تو پھر وہ اس کے ساتھ بھی برائی کرنے سے باز نہیں آتے۔ جب صاحب ایک سوال اور ہے جو کہ کیا جنات جو ہوتے ہیں مطلب کسی کو یہ خزانہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے جی جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب فلانے جن نے یا دیو نے مطلب وہ ہم سے کہا اور ہمیں سونے کی دیگیں مل گئی یا خزانے مل گئے۔ جی تو کیا اس طرح کی مطلب بات ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے اس میں؟ جی، بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر پہ جو ہے وہ زمین پھٹ گئی ہے، زمین میں سے جو ہے وہ کوئی ہانڈی نما یا کوئی دیگ نما چیز جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے، یا زمین پھٹی ہے تو اس کو کھدائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر سے کوئی چیز نکلے۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ یہ انسان کو سوچنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے کہ جس خطے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس خطے کے اندر ہسٹوریکل اگر چیزوں کو ہم پڑھیں یا دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر مغلیہ سلطنت کا دور حکومت بڑا طویل گزرا ہے۔ اب اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے زیورات کو، اپنے خزانوں کو چھپانے کے لیے زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ اب وہی خزانہ جو ہے وہ زمین میں دفن ہوا ہوتا تھا، اور اب کسی کو مل جاتا تھا تو پھر یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ اس کو جنات نے خزانہ دیا ہے، جبکہ در حقیقت اس کا جنات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جنات جو ہے، جن جو ہے، دیو جو ہے، پریاں جو ہے وہ آپ کو خزانہ دیں یا آپ کو دولت مند بنا دیں۔ ایسے تو پھر دیکھیں نا آج کتنے جادوگر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کا چلہ کاٹا ہے، ہم نے فلاں کا چلہ کاٹا ہے، ہمارے پاس 12 موکل ہیں، ہمارے پاس لشکر ہے، ہمارے پاس 1000 جن ہیں، ہمارے پاس 2000 جن ہیں۔ تو پھر وہ ان کے جو جن ہیں وہ ان کو کیوں نہیں مالدار بنا دیتے؟ پھر وہ لوگوں سے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں کہتے ہیں جی آپ کے کام کے 20,000 لگیں گے، آپ کے کام کے 5,000 لگیں گے، 20,000 50,000 لگیں گے، لاکھ لگے گا؟ ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے۔ وہ تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جنات سے پھر وہ اپنی ہانڈیاں اور اپنے خزانے نکال لیں، اور ان کے گھروں میں ہی سب سے پہلے نکلنا چاہیے۔ پھر دوسری چیز یہ پائی جاتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی کہ جو دیگ نکلی ہے، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں پر برتن کوئی نمودار بھی ہو جاتا ہے، برتن نکل بھی آتا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جو زمین کے اندر دفن کی جاتی ہیں، جب زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں، زمین کے اندر پلیٹیں موجود ہیں، وہی پلیٹیں جب ہلتی ہیں تو زمین کے اندر بہت سارے بدلاؤ آتے ہیں، اسی بدلاؤ کے سبب سے یہ سفر بھی کر سکتی ہیں، زمین کے ایک حصے سے دوسری جگہ بھی جا سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ درخت کی نشانی لگائی ہے، جہاں دفن کیا ہے وہاں سے کچھ فاصلے ہٹ کر وہ چیز ملتی ہے، وہاں نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں سائنسی تحقیق کو بھی ساری چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اگر اس بات پہ ہم بحث کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب جس کے گھر پہ نکل آتی ہے وہ پھر کہتا ہے جی وہ جی اس کے ساتھ ایک سانپ بھی نکل آیا ہے۔ ابلیس تو پہلا موقع پرست ہے، وہ تو موقع چاہتا ہے، جہاں اس نے موقع کسی سے پایا نہیں وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جہاں پر کسی کے گھر میں یہ کوئی چیز نکل آتی ہے وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر میں تو خزانہ نکل آیا، تو وہاں پر سانپ کی صورت میں ابلیس جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ سانپ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا اس کے آس پاس گھومتا ہے، لیکن در حقیقت ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جنات خزانے وغیرہ کوئی نہیں دیتے، نہ دیگیں نکلتی ہیں، یہ صرف وہ مغلیہ دور کا دفن کیا ہوا خزانہ ہے، کہیں کسی کے گھر پہ نکل آتا تو وہ کہتے ہیں یہ محض اتفاقات ہیں، جی بالکل کسی کا نکل آیا، جی بالکل لوگ اس کو بھی اس سے منسوب، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا بس اب اس میں ایک چیز اور ہے
آپ نے آپ کی گفتگو کے دوران یہ کچھ ذکر آیا ہے، لیکن چند ایک اور چیزیں جن کے نام ہم سنتے ہیں، جیسے یہ ڈائن ہوتی ہے، جی 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 چڑیلوں کا ہم نے نام سنا جی ڈائن ہے، یا پچھل پیری یا مطلب پچھلے پاؤں والی جو مطلب یہ چڑیلیں ہوتی ہیں، جی یہ کیا چیزیں ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں جہاں جنات جن ہیں دیو ہیں، ان کے ساتھ ایک اور قسم ہے، وہ ہے خبیثی ارواح۔ خبیث جو ہے جب کسی مرد کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ عورت کے روپ میں ہوتا ہے، اور اگر کسی عورت کے ساتھ ہے تو وہ مرد کے روپ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پر اس خبیثی ارواح کا یا روح کا بسیرا ہوتا ہے، کسی درخت پہ ہو سکتا ہے، کسی سنسان جگہ پر ہو سکتا ہے، کہیں بھی کسی ایسے جگہ پر ہو سکتا ہے جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو یا کم ہو۔ اب وہاں پر جب کسی کا جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پر ہمیں دلہن کی صورت میں ایک عورت نظر آئی ہے، لیکن اس کے پاؤں جو ہے نا وہ الٹے ہیں، جیسے ہمارے تو سیدھے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاؤں پیچھے کی طرف ہیں، تو وہ جس کے پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ پچھل پیری ہے۔ لیکن در حقیقت جو ہے وہ خبیثی ارواح میں سے سمجھ لیں کہ ایک خبیثی روح ہے، جو خبیثی روح جو ہے وہ بڑے گندے اور غلاظت کام کرتی ہے، اگر مرد کے ساتھ ہو تب بھی اور اگر عورت کے ساتھ ہو تب بھی۔ بہت سارے سننے والے اور دیکھنے والے جو ابھی اس وقت یہ بھی گفتگو سن رہے ہوں گے، وہ خود بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو اپنی لائف میں محسوس کرتے ہوں گے، یا انہوں نے فیل کیا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے رات کو سوتے ہوئے کچھ ایسی انہونے کام ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ تو اصل میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جو کچھ وہ معاملات فیل کرتے ہیں رات کو سوئے میں، خاص کر جن کو وزن پڑ جاتا ہے یا جن کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی آ کر لیٹ گیا ہے یا کچھ اس کے علاوہ محسوس ہوتا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے ان کے ساتھ وہ یہ بات سن لیں کہ ان کے ساتھ یہ ابلیسی تاثیروں کا یعنی خبیثی ارواح کا پرابلم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ سو پچھل پیری وہی ہے، ایک قسم ہے جو خبیثی ارواح میں سے ہے، ایک روح ہے، اور یہ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، یہ روپ دھار کے آ سکتا ہے کوئی بھی کسی طرح کا بھی، جو روپ دھارے گا اس روپ کے اندر وہ وہی چیز بن جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا پڑھ صاحب، اس میں ایک چیز ابھی آپ نے جو ذکر کیا اس میں گفتگو دوران گفتگو جی موکلات کا آپ نے نام دیا، جی جی تو یہ موکل کیا ہوتے ہیں؟ موکلات اصل میں جو انسان جو ہے چلنا کرتا ہے یا پھر کسی خاص ایک عبارت کو لے کر اس کو مسلسل پڑھتا ہے، اس کے مسلسل دن اور ٹائم کو مخصوص کر کے اسی ٹائم میں بیٹھتا ہے، اسی جگہ پر بیٹھتا ہے اور کنٹینیو مخصوص دنوں میں بیٹھتا ہے، تو وہ عبارت جس چیز کے لیے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کسی ایک کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، وہ کسی 12 کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ 12 سے زائد کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر چیز کے الگ الگ موکلات ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ابلیس نے اس دنیا پر ایک نظام رچایا ہے اپنا، اور اس نظام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے اگلا سٹیپ یہ دیا ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف پڑھائیاں کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، اور ان چلوں کے اندر جب وہ چلے کاٹتے ہیں تو مختلف مخلوقات حاضر ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان ایک دوسرے انسان سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، ایسے ہی بد ارواحیں اس کے پاس آتی ہیں۔ وہ جو بری روحیں ہیں، وہ جو بدروحیں ہیں، وہی حاضر ہوتی ہیں۔ وہ بعض اوقات کوئی بزرگ بن کر حاضر ہوتا ہے، کوئی جوان بندہ بن کر حاضر ہوتا ہے، بعض اوقات کبھی وہ فیمیل بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے موکلات ہوتے ہیں، جب پھر یہ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے ساتھ قول و قرار کرتے ہیں، 3 وعدے وہ لیتے ہیں ان سے، اور وہ کوشش کرتے ہیں ہم کسی ایسی بات میں ان کو پھنسائیں جس کا یہ جواب نہ دے سکیں، جس میں یہ پورے نہ اتر سکیں۔ جسٹ لائک میں ایک سوال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے یہ بولے، جس بندے نے چلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ بولے کہ آپ نے جو ہے ہر مہینے 1 من جلیبی بانٹنی ہے، تو ہر مہینے ہر انسان، یا پھر وہ کہہ دیں کہ 1 مہینے کے اندر 1 مہینے کے بعد ہر مہینے آپ نے جو ہے اپنے وزن کے حساب سے مٹھائی بانٹنی ہے۔ اب اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جادوگر کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، پھنساتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی قبضے میں سے نکل جائے۔ اگر وہ اس کے اوپر بات چیز طے نہیں پاتی تو وہ کبھی بھی ان کے قابو میں ان کے موکل نہیں آتے، لیکن اگر وہ اس بات پر طے پا جاتی ہے بات ان کی، تو پھر وہ موکلات ان کے بن جاتے ہیں، وہ جنات وہ بدروہیں پھر ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ پھر وہ جب پڑھتے ہیں، پڑھ کر بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں کام کر دو جا کے، تو وہ فلاں کام کر دیتے ہیں جا کے۔ پھر وہ بولتے ہیں جی ہمارے موکل نے یہ کام کر دی، ہم نے اپنا موکل بھیجا، ہمارے موکل یہ کام کر رہے ہیں۔ تو موکلات اس طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس بندے کے پاس ہوتے ہیں جس نے چلہ کاٹا ہوتا ہے۔ اچھا پاس صاحب، اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات ہے جی جی کہ کیا موکلات ہمیں آئندہ آنے والے زمانوں کی خبر دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ اس کے ان کے مطلب جنات کے حوالے سے مطلب پیش گوئی بھی کرتے ہیں آنے والے وقت کی، جی تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ پیش گوئی کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں بائبل مقدس میں ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے
جب پالوس رسول اعمال کی کتاب کے اندر خدمت کے لیے جا رہا ہے تو لکھا ہے کہ ایک عورت، ایک لڑکی جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہے اور اس میں غیب بینی کی روح کام کرتی ہے اور وہ لوگوں کو بتاتی پھر رہی ہے کہ دیکھو یہ خدا تعالیٰ کا بندہ ہے، دیکھو اس کی سنو، دیکھو خدا تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جب پالوس رسول نے اس پر نگاہ کی ہے، نظر کی ہے، تو اس کو پتا چلا کہ اس میں شیطانی روح کام کر رہی ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو ڈانٹا اور اس میں جھڑک کر نکال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں یہ بتا سکتے ہیں، یہ غیب کی باتیں کر سکتے ہیں، آنے والے وقت کی باتیں بھی بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہے ان کی، ٹھیک، ایک حد مقرر ہے، اس حد تک کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں یہ تجاوز کر سکتے۔ جی اچھا پاسٹر صاحب، ایک آخری سوال جو کرنا ہے کہ یہ مسیحی جو پاسٹرز ہیں، خادمین ہیں، جی جی پاسبان ہیں، وہ جو مطلب یہ کام کرتے ہیں بعض اسی طرح کے بدرواہ کو کنٹرول کرنے کے، ان کو نکالنے کے، جی جی تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کے انہوں نے چلے کر رکھے ہوں اور انہوں نے بھی مطلب کہ اس طرح کے چلے کر کے ان کے پاس بھی موکلات ہو اور موکلات کا استعمال کر کے وہ یہ نکالتے ہوں جنات کو یا چڑیلوں کو یا لوگوں کو اس طرح ہیل کرتے ہوں؟ دیکھیں، بڑی اہم چیز میں آپ کو بتاؤں، سننے اور دیکھنے والوں کو بھی، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس موکلات ہیں یا جس نے کوئی پڑھائی کی ہے یا کوئی چلہ کیا ہے اور اس نے لبادہ اڑا ہوا ہے کہ وہ خادم ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ بڑے غور سے اس بات کو سنیے گا، کیونکہ کچھ چیدہ باریک بینی کی باتیں ہیں جس کے سبب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ خدا کا خادم نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب وہ کسی کے گھر پر جائے گا، تو جب گھر پر جائے گا تو کوئی چیز کچھ اس کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کہے گا کہ آپ کے گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے، آپ کے گھر کے اندر یہ بدروائیں کام کر رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بات، جب وہ کسی گھر میں جاتا ہے اور کسی سے ملاقات کرتا ہے، اس کی باتوں سے، اس کی بول چال سے زر دوست پتا چلے گا کہ یہ دولت کا پجاری ہے اور دولت چاہتا ہے اور لالچ اس کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے برابر ہے۔ تیسرے نمبر پہ بات یہ کہ وہ شخص جو اس طرح کا نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی موکلات یا کچھ ایسا ہے، تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ ایسا کوئی نہ کوئی عمل اپنا کرے گا جس کے سبب سے وہ کام پایا تکمیل کو پہنچے۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی پڑھائی کرے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی مخصوص عبارت پڑھے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا ورد پڑھے جس کے سبب سے یہ بات پتا چلے، اور اگرچہ اس نے یسوع کا نام نہیں لیا ہے تو کنفرم بات ہے کہ وہ بندہ خدا کا نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور طرف سے یا کسی اور طرف سے آیا ہے۔ اب موکلات کی رہی بات، جو لوگ خداوند یسوع کے ساتھ منسلک ہیں، اب یہاں پہ سننے والوں کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ لاسٹ ابھی ایک ویڈیو تھی جو ہماری ویڈیو دیکھی گئی دبئی کے اندر، تو جب وہ ویڈیو دیکھی جا رہی تھی تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے ایک اور لڑکی جو تھی وہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو ہوا یہ کہ وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے اس لڑکی کے ساتھ پرابلم تھا، وہ بدرو گرفتہ تھی اور کافی ٹائم سے وہ پریشان تھی۔ اب جب وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے دعا ہو رہی ہے ویڈیو کے اندر ایک کیس کے اوپر، اسی چینل کے اوپر ایک ویڈیو جو شیئر کی گئی ہے، تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہوا یہ کہ یکدم وہ جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی، اور جب وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی اور عجیب سے طریقے سے بولنا شروع ہو گئی جیسے کوئی مرد اس کے اندر سے بول رہا ہے۔ تو جہاں پر خداوند یسوع کا جلال ہے، خداوند کا مسا ہے، وہاں اپنے آپ ہی چیزیں لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم یسوع کا نام لیتے ہیں تو یسوع کے نام کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے آسمان اور زمین کے نیچے والے چاہے کوئی بھی ہو، کتنی بھی مخلوقات، کیسی بھی مخلوقات ہوں، کم و بیش 15,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن ہر ایک مخلوق کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک گھٹنا جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع نام کے آگے جھکے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو موکل اپنے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لاسٹ ٹائم جو میری بات ہوئی اس میں میں نے ایک جادوگر سے کہا 34 سال اس نے جادوگری میں لگائے، اور اس کے بعد اس نے توبہ کی، معافی مانگی اور اس نے کہا جی مجھے جانے دو۔ تو میں نے اس سے کہا 34 سال تو نے لگائے ہیں اس کام میں، اور آج تو یہاں پر معافی مانگ کر مار کھا کے جا رہا ہے۔ اگر تو نے یہی 2-4 سال یسوع کے ساتھ گزارے ہوتے تو آج جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پر تو بیٹھا ہوتا۔
تو سارا عزت و جلال یہ سنام کو ہے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند بڑے زبردست طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جب خداوند موجود ہیں ہمارے پاس تو پھر ہمیں کسی موقع یا کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم دعا کریں یا اس سے کہیں۔ حاضرین، آپ نے آج کی گفتگو سنی، پاسٹر فرد منظور کے ساتھ ہم موجود تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو آج کا موضوع تھا کہ کلام مقدس کی روشنی میں یعنی بدرواہ اور جنات اور دیو وغیرہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو بہت سی یعنی کہ باتیں پتہ چلی ہوں گی، شاید اس سے پہلے وہ آپ کو معلوم نہ ہوں، اور آج کا پیغام جو پاسٹر کی زبانی آپ کو ملا ہے تو وہ یہی ہے کہ تمام جو بدرواہ ہیں، دیو ہیں، جنات ہیں، چڑیلے ہیں یا ان کی جتنی بھی اقسام ہیں، یہ سب آخرکار مسیح کے تابع ہیں۔ اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ مسیح کے تابع ہو جائیں، مسیح کے قریب آ جائیں، تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ آپ کے تابع رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔